علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کوفے میں تشریف لائے تو کوفہ مرکز علم تھا، وہاں 1000 صحابی تھے حضور کے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سارے جتنے بیٹھے ہو حضور کے صحابہ، تم سب یہ سمجھتے ہو کہ ارجع آیتن فی کتاب اللہ کے قرآن میں سب سے امید دلانے والی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے فرمایا جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا، گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ بخش دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا اس آیت کو تم سمجھتے ہو ارجا آیتن فی کتاب اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت. لیکن فرمایا کہ نہیں، ہم جو اہل بیت رسول ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ارجا آیتن فی کتاب اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت جو ہے وہ یہ نہیں بلکہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ نے اپنے مدنی سے نبی سے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فرمایا یہ سب سے زیادہ امید. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا میرا ایمان ہے کہ حضور کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں پڑا ہو. مانا ہے تو اس لیے حضور فرماتے ہیں انا اشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کروں گا اور لاکھوں نکل جائیں گے، پھر شفاعت کروں گا پھر نکلیں گے، پھر شفاعت کروں گا پھر نکلیں گے، حتی یقال لی هل رضیت یا محمد، حتیٰ کہ اللہ فرمائیں گے میرا بدنی راضی ہو گئے نہیں. تو میں عرض کروں گا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، یا اللہ میں تو راضی ہو گیا لیکن ابھی جہنم میں کچھ پڑے تو ہیں جن کے اندر مسکال حبت من خردل من ایمان، میں ایک بالکل رائی کے دانے کے برابر جن کے اندر ایمان ہے. اللہ فرمائے گے میرے مدنی ان کو رہنے دو، میں اپنی رحمت سے نکال دوں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی شان جو ہے کہ سارے انبیاء شفاعت سے جواب دیں گے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ انا اول شافعین، میں شفاعت کرنے والا ہوں. اور فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، اور جب سارے پیغمبر چپ کھڑے ہوں گے تو بولنے والا صرف محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ معراج والی رات بھی اللہ نے دکھلا دیا کہ سارے پیغمبر کھڑے ہیں، حضرت جبریل علیہ، اور ہر پیغمبر کے دل میں یہ تمنا ہے کہ آج امام میں بنوں گا، آج امام میں بنوں گا، آج امام میں بنوں گا. حضرت جبریل ممبر پہ چڑھے اور اعلان کیا کہ میں نے مشرق گیا ہوں، مغرب گیا، شمال گیا، جنوب گیا، آسمان دیکھے، زمین دیکھی، ما رأیت مثل محمد، میں نے محمد مصطفیٰ جیسا نہیں دیکھا. تقدم یا رسول اللہ، حضور مصلی پہ آ کے آپ امام بنے. دعا کریں اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو نا ایک امام ہے، ولی اللہ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، ہم جیسے گناہگار بھی تو پیچھے کھڑے ہیں. جب حضور کی امامت ہو تو اللہ ہمیں بھی شامل کر لیں. ساتھ میں کیا مشکل ہے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز. میرا اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے؟ اگر آپ نے ہمیں کعبہ دکھلا دیا ہے، روضہ دکھلا دیا ہے، تو محمد مصطفیٰ کی زیارت بھی نصیب ہو اور حوض کوثر بھی نصیب ہو اور شفاعت بھی نصیب ہو. اور دیکھیں میرا مدنی کتنا رحمت والا نبی ہے کہ ہمیں شفاعت کے لیے کتنی آسان نسخہ بتا دیا کہ میری شفاعت چاہتے ہو؟ آپ نے کسی ذمہ دار سے شفاعت کرانی ہو، کسی حاکم سے، کسی گورنر سے، کتنی آپ جوتیاں گھس جاتی ہیں بندے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لیکن کتنا آسان ہے. فرمایا کہ جب اذان ہو جائے یا ہو رہی ہو، قولوا کما یقول المؤذن، تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی اسی طرح. فقط جب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تم کو لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف، تم کو مولا ہماری کیا طاقت ہے کہ جائیں، تیری کو توفیق کے بغیر ہم تو نہیں جا سکتے. اچھا اسی طرح یاد رکھیں جو پڑھے لکھے ان کو تو شاید پتہ ہو
کہ جب وہ صبح کی اذان ہو اور مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اسی طرح کہیں گے کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یاد رکھیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یہ بھی کہے صدقت وبررت ودعوت الی الحق، تم نے سچ کہا ہے اور تم نے بڑا اچھا کلمہ کہا ہے اور تم نے ہمیں حق کی طرف بلایا ہے، جگایا ہے۔ تو جب اذان ختم ہو جائے حضور نے فرمایا پھر مجھ پر درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ حضور نے فرمایا جو بندہ میرے لیے یہ دعا کرے گا اذان کے بعد وجبت شفاعتہ، میں نے اپنے اوپر اس کی شفاعت واجب کر لی ہے کہ اس کی شفاعت کروں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں چونکہ آج کل مشکل تو یہ ہے نا کہ فرق باطلہ جو ہیں وہ بھی تو انتظار، یہ جو ہے نا کہ آت محمد الوسیلہ، یہ وہ وسیلہ نہیں جو تم پکڑتے ہو، تیرا وسیلہ فلاں دا صدقہ فلاں دا واسطہ، نہ یہ وسیلہ جنت میں مقام ہے، اس کا نام ہے وسیلہ، وہ سب سے اعلیٰ مقام جو جنت میں اس کا نام وسیلہ ہے۔ وَبَعْثُ مَقَامًا محمودا، اور اسی کا نام پھر آگے مقام محمود ہے، یاد رکھو۔ تو یہ کیا مشکل ہے کہ اذان کے بعد آدمی دعا کر لے، شفاعت واجب ہو گئی۔